اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاکیزہ کر دے، ان سے گندگی کو دور کر دے۔ تو اہل بیت کا جب اطلاق ہوتا ہے، جب اہل بیت کہا جاتا ہے، جب کسی کے گھر والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں اس کی بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس آیت سے مراد صرف امہات المومنین ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہیں تو اس نے ان آیات کے سیاق و سباق پر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں امہات المومنین ہی سے مخاطب ہیں۔ یا نساء النبی سے آیت شروع ہوتی ہے، یا نساء النبی، اور سارے احکام ادھر جو ہیں وہ امہات المومنین کو دیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پردے کے احکام اس آیت میں آئے ہیں، اور پھر اسی طرح امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور جو حکمت کی باتیں ان کے گھر میں کی جاتی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ساری باتیں امہات المومنین کے لیے کی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ کر دے۔ بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ اور میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے وہ حقیقت میں اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ گویا نبی